السلام علیکم۔ کنول ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس پر آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کنول ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس اور میرا دوسرا چینل کنول وائس کو بھی سبسکرائب کر لیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو امید کے مطابق آبی مجھ سے پہلے گھر پہنچ چکی تھی۔ آج تم لیٹ ہو گئی۔ آبی کے سوال میں فکر سے زیادہ بے چینی تھی، ایسی بے چینی جس کو تب ہی ہوا کرتی جب کوئی اہم بات پیٹ سے باہر آنے کو بےتاب ہو۔ ہاں، آج رچ زیادہ ہی تھا۔ میں نے کالج بیگ کندھے سے اتار کر صوفے پر رکھا تو میری نظر سینٹر ٹیبل پر پڑے ایک شاپنگ بیگ پر پڑی۔ اس میں کیا ہے؟ میں نے شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آبی سے پوچھا تھا۔ پتہ ہے آج ایک بہت عجیب واقعہ ہوا۔ تو مطلب میں صحیح سوچ رہی تھی۔ اپنے اندازے کی درستگی پر بے اختیار میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا ہوا تھا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آج جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو دروازے پر ایک بزرگ آئے۔ میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگے کہ سپاروں کا سیٹ لے لو۔ تو تم نے خرید لیا؟ مگر گھر میں تو پہلے ہی قرآن مجید اور سپارے موجود ہیں۔ میں نے شاپنگ بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے آبی سے پوچھا۔ اوف، پوری بات تو سن لو۔ میں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں، مگر ان بزرگ نے پتہ ہے کیا کہا؟ کیا کہا؟ مجھے بھی تھوڑا تجسس ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ حکم ہوا ہے کہ جاؤ اور زبیری صاحب کے گھر یہ دے آؤ۔ تو میں اس جواب پر بہت بے مزہ ہوئی تھی، تو پھر میں نے لے لیا۔ اب بابا آئیں گے تو ان کو بتاؤں گی۔ تمہیں کیسے پتا ہے آبی کہ ان بزرگ کو حکم ہی ہوا تھا؟ ظاہر ہے وہ سچ بول رہے تھے، ورنہ ان کو بابا کے نام کا کیسے پتہ چل گیا؟ آبی نے اپنی عقل مندی پر گردن اکڑائی تھی اور میرا سر پیٹ لینے کا دل چاہا، کیونکہ جن گھروں کے باہر نمبر پلیٹ لگی ہو تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گھر کس کا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کوئی آبی کو بہت آسانی سے بیوقوف بنا گیا تھا۔ اپنی بیوقوفی کو بھانپ لینے کے بعد آبی میری طرف جن نظروں سے دیکھ رہی تھی اس میں صاف لکھا تھا کہ اب جب بابا اور بھائی کو پتہ چلے گا تو آبی کا خوب مذاق بنایا جائے گا۔ میں اس کی آنکھوں کا سوال پڑ گئی تھی اور حل بھی نکال لیا تھا۔ میں نے کہہ دینا کہ ثواب کی نیت سے مسجد میں بھجوانے کے لیے خریدا ہے تم نے سپاروں کا یہ سیٹ، اور خبردار جو اس کے پیسے اب بابا سے مانگے تو۔ میں نے مشورے کے ساتھ ہی حکم بھی جاری کر دیا تھا۔ آبی نے میری بات پر سر ہلایا اور شاپنگ بیگ اٹھا کر اندر چلی گئی۔ میں بہت دیر وہیں کھڑی سوچتی رہی کہ ہم لوگ دین کو کبھی روزی روٹی کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کبھی اپنی عزت بچانے کے لیے۔ آخر کب تک ہم سب دین کا سودا کرتے رہیں گے؟